لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلی العظیم. ناظرین اکرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہرا ٹی وی کے والنٹیئرز کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں دور سے اور فاصلے سے ہی صحیح آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے اور چند معروضات پیش کرنے کی موقعیت فراہم فرمائی. تو ان تمام خدمت گزاران علماء کرام کی خدمت میں نیک خواہشات کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کی تمام سعادتیں ہم سب کے شامل حال ہوں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین ہیں وہ محفوظ اور سالم رہیں. خصوصیت کے ساتھ جو عالمی وبا اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس وائرس سے دنیا کا ہر مومن ہر مومنہ محفوظ رہے اور بالعموم پوری دنیا انسانیت کو اس پینڈیمک سے جلد چھٹکارا نصیب ہو انشاءاللہ. خصوصیت کے ساتھ مومنین بنگلور سے کافی عرصے بعد رابطہ کرنے کا موقع ملا، اور ویسے بھی مومنین بنگلور کے علاوہ جہاں کہیں بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، ان سب کی خدمت میں ہم خراج پیش کرتے ہوئے ان کا خیر مقدم عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ چند منٹ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور امید ہے کہ ہم ایک معنوی اور روحانی ماحول میں ماہ مبارک رمضان کے اپنی معرفت، خداوند عالم سے تقرب اور اہل بیت اطہار سے توسل، امام زمانہ سے قربت کے وسائل فراہم کر سکیں انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ بہار قرآن کا مہینہ، اللہ کی رحمت کا مہینہ، دعاؤں کی استجابت کا مہینہ، گناہوں کے بخشوانے کا مہینہ، خدمت خلق کا مہینہ، صلہ رحمی کا مہینہ، انسانیت کی خدمت کا مہینہ، اور کل ملا کر شب قدر کی فضیلت درک کرتے ہوئے 1000 مہینوں سے زیادہ کا فاصلہ جلدی سے طے کر کے خدا کی قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. لہٰذا ہمیں اس موقعیت اور فرصت کا بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. ہم جس عنوان پر چند منٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ عنوان ہے اطمینان اور سکون. خصوصیت کے ساتھ جب دنیا پریشان حال ہے تو پریشانیوں میں جو مکمل اور واقعی سکون اور اطمینان فراہم کرنے کا ذریعہ ہے وہ خدا پر ایمان اور اس کی یاد اور خدا والوں کی یاد ہے، اللہ کے خاص بندوں رسول و آل رسول سے توسل ہے. تو میں تمہیداً عرض کر رہا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ایک خاص موقع ہوتا ہے جس میں
وہ سب ہو سکتا ہے جو عام دنوں میں اتنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس سال کا ماہ مبارک رمضان کچھ اور رمضان ہے، یا میں جلدی سے جملے کو سادہ کر کے عرض کروں کہ ہم یہ تصور کریں کہ یہ ہماری زندگی کا پہلا ماہ مبارک رمضان ہے، بالکل پہلی فرصت ہمیں دی گئی ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم اسی کے ساتھ کہ ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا پہلا مہینہ ہے، یہ بھی تصور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ بھی ہو، آخری ماہ مبارک رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ محسوس کریں کہ یہ خاص ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقعیت ہے جو خدا کی جانب سے ہمیں ملی ہے۔ گزشتہ ماہ رمضانوں سے بہتر ہمیں کرنا ہے، آگے کی زندگی کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو جو موقع ملا ہے اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ اور یہ کیفیت رسول و آل رسول میں دیکھی گئی ہے۔ ائمہ اطہار کی زندگی اور ان کی دعائیں اور ان کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کے درمیان اعلان کیا، سبحان اللہ ماذا تستقبلون، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جانتے ہو کہ کیا چیز تمہارے سامنے آنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے، کس چیز کے استقبال کی طرف تم جا رہے ہو، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا چیز آنے والی ہے، کون سا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ لوگ کچھ سمجھے نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی جنگ کی بات ہو رہی ہے، کوئی حملہ ہونے والا ہے جس کے دفاع کی ضرورت پڑنے والی ہے، یا کوئی وحی کا نزول ہونے والا ہے، کیا کچھ خاص آیتیں آپ پر نازل ہونے والی ہیں، یہ خاص واقعہ کیا ہونے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ماہ مبارک رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور اس میں ہر کوئی بخشا جائے گا سوائے کچھ گروہوں کے، کہ جس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہے، خصوصیت کے ساتھ اس سال کا ماہ مبارک رمضان۔ میں بالکل آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات، آپ کے ایموشنز کی ترجمانی کر رہا ہوں جو فیکٹ اس وقت دنیا میں ہے۔ صرف میری آپ کی عمر کے لوگ، جوان یا بزرگ نہیں، جتنے بھی مسلمان اس سال ماہ مبارک رمضان گزار رہے ہیں، جنہوں نے بھی ماہ مبارک رمضان اس سال کا دیکھا ہے، وہ سب یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا ماہ مبارک رمضان نہیں دیکھا، ایسے حالات نہیں دیکھے۔ کس وجہ سے؟ جو وائرس دنیا بھر پھیلا ہوا ہے اور جس کا خطرہ دنیا پر منڈلا رہا ہے۔ اور ایک عجیب حقیقت ہے، میں آپ کو ایک نگیٹو اور پریشان کن صورت کی طرف نہیں لے جا رہا ہوں، بالکل اپوزٹ، ایک پازیٹیو اور ایک مثبت سوچ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اس بلا نے کچھ ایسی کیفیتیں بھی ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ ہم اپنی طرف لوٹ آئیں، تھوڑا سا اپنی قوت شعور سے، غور و فکر سے کام لیں کہ اللہ کی کیا قدرت ہے۔ آج پوری دنیا کے بہت بڑے حصے میں لاک ڈاؤن کے طور پر، سوشل ڈسٹنس کے طور پر، احتیاطی تدابیر کے لیے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، کم سے کم رابطے ہو رہے ہیں، اور دنیا کی تمام حکومتیں، کیا سب کانٹیننٹ انڈیا اور کیا مڈل ایسٹ، کیا یورپ، کیا امریکہ اور نارتھ امریکہ، کیا چائنا، کیا افریقہ، کیا دنیا کی سپر پاور طاقتیں، عجیب کیفیت ہے، سب مل کر ایک ساتھ پریشان ہیں۔ کس طاقت کے مقابلے میں، کس بلا کے مقابلے میں، کس دشمن کے مقابلے میں جو اتنا چھوٹا کہ نظر بھی نہیں آتا۔ میں یہ نہیں بحث کر رہا ہوں کہ یہ عذاب ہے، سزا ہے، بلا ہے، امتحان، نہیں، اس بحث میں ہم اس وقت نہیں جا رہے ہیں، لیکن ایک تصور جو صورتحال ہے اس کا میں آپ کی خدمت میں آپ کے جذبات کو بیان کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ ابابیل تو پھر بھی نظر آنے والے چھوٹے سے پرندے تھے، مگر یہ کرونا کس بلا کا نام ہے کہ یہ وائرس نظر بھی نہیں آتا ہے،
اور اس کے لیے دنیا کی تمام سپر پاور طاقتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیں کریں گی. مطلب دھیرے دھیرے ایسا ہوگا. امید ہے انشاءاللہ کہ جلد سے جلد ویکسین بن جائے, اس کا علاج نکل آئے, لوگوں کو چھٹکارا مل جائے, تمام بے گناہ انسان حفاظت میں رہیں, دنیا سے ظلم کم ہو جائے, انسان اپنی طرف لوٹ آئے. دنیا کے اندر جو تباہیاں, جو ظلم و جور کا بازار گرم تھا, جو فسق و فجور کی انتہائی تباہی کیفیتیں جس سے سوسائٹیز اور اخلاقیات کولیپس ہو رہی تھیں, یہ سب ان میں خدا کرے کمی آ جائے. دعا مانگتے ہیں ہر انسان کی ہدایت ہو, ہر انسان کی حفاظت ہو. لیکن یہ ایک حقیقت ہے. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں, ہم لوگوں نے بہت بیان کیا, پڑھا, سنا کہ خداوند عالم کی قدرت ہے. سینکڑوں بار آیتوں کو قرآن کی پڑھا تھا ہم نے, اور پڑھتے رہے, سنتے رہے, دعاؤں کو پڑھا سنا کہ خدا کی قدرت کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی, خدا کی قدرت کا کرشمہ. مگر یقین جانیں پڑھنا اور تھا, لیکن آج دنیا کو ہر کسی کو یہ دنیا کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ اب چاہے وہ خدا کو مانے نہ مانے, اس کو نیچر کا نام دیں, ایک غیر نظر آنے والی طاقت کا نام دیں, یا ایک اتفاق اور ٹریجڈی اور ایکسیڈنٹ جو بھی نام دیں, مگر انسان اپنی کمزوری کا اقرار کرنے پر مجبور ہے. ٹائم لگے گا تھوڑا سا, اور اس کے مقابلے کی کیفیتیں بھی انشاءاللہ مل جائیں گی. دوا جلدی بن جائے, ویکسین جلدی بن جائے, چھٹکارا سب کو ملے. مگر یہ حقیقت نمایاں ہو گئی. ہم نے, آپ نے, ہر کسی نے محسوس کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی کیفیت, بلکہ سب مل کر بھی, میں کسی ایک طاقت کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا کے تمام ممالک مل کر بھی اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنی کمزوری اور مجبوری اور ناتوانی کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. قرآن مجید اسی لیے فرماتا ہے کہ مثل الذین اتخذوا اولیاء من دون اللہ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. ان لوگوں کی مثال جو خدا کے علاوہ غیر خدا کو اپنا گارڈین, سرپرست, ولی بناتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی, وہ مکڑی کہ جو اپنا گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ. تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے نا, وہ مکڑی کی جالی ہوتی ہے. یعنی غیر خدا کی طاقت پر بھروسہ کرنا, جو بھی غیر خدا ہے, غیر خدا سے وابستہ ہو جانا, چاہے جتنی بڑی طاقت نظر آئے, یہ مکڑی کی جالی کا سہارا لینا ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم نے کیا بہترین مثال پیش کر دی. مکڑی کی جالی یعنی جو ہلکی سی پھونک سے ختم ہو جائے, ایک اشارے سے ٹوٹ جائے, کہ دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ سب خدا کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں. جو کمزور ترین گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. لہٰذا آج دنیا پریشان ہے. ہمارا تمہید میں ہی کچھ ٹائم نکل گیا اور چند منٹ ہی آپ لوگوں کے لینے ہیں. بہرحال تو دنیا پریشان ہے, انسان پریشان ہیں, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی کافی حد تک پریشان ہیں, یعنی عام طور پر مومنین بھی. مگر جن کا ایمان مضبوط ہو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مومن ہے تو اسے بیماری نہیں آتی, اس کو احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پریکاشنز لینے چاہیے, اس کو میڈیکل ایڈوائزز پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. نہیں, سراسر حرام ہے, غلط ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹرز کی جانب سے ملنے والی سفارشات اور جو ریلیبل اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے ملنے والے احکامات کی پابندی نہ کرنا شرعاً بھی صحیح نہیں ہے. پابندی کرنا ضروری ہے, مگر جو کچھ ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے, کہ امتحان ہے. خداوند عالم سے رابطہ, خدا پر مضبوط ایمان اور اس کا ذکر ہی حقیقت میں انسان کو اطمینان دلا سکتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم. قرآن مجید کی اور بھی آیتیں اسی مضمون میں ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم, آگے چل کے اولئک لہم الامن, ایمان والوں کے لیے امن ہے, پیس ہے. جو ایمان لاتے ہیں, مومنین جو ہیں, ان کے دل خدا کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں, اطمینان ملتا ہے, انہیں قرار ملتا ہے, سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک یاد خدا اطمینان قلب کا
ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. تو آج کی پریشان حال دنیا اور اس مصیبت زدہ ماحول میں عام طور پر یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ لوگ صرف وائرس سے ہی پریشان نہیں ہیں. آپ کی روزانہ کی ایکٹیویٹیز پہ اس سے فرق پڑا ہے. دنیا بھر کا اقتصاد تباہی کے دہانے پہ پہنچ سکتا ہے. لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا مشکل ہو چکا ہے. رابطوں میں فزیکلی مشکلات کا سامنا ہے. ذہنی الجھنیں ہیں, پریشانیاں اور سائیکالوجیکل بیماریاں, روانی اعصابی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. اگر ایمان ہے خدا پر تو انشاءاللہ خاص طور سے یہ ماہ مبارک رمضان ایسے ماحول میں نعمت بن کر خاص طور سے ظاہر ہوا ہے کہ اس میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تم نماز اور روزے سے مدد حاصل کرو. تو نماز اور روزے سے مدد حاصل کرنے کا بھی یہ بہترین ذریعہ ہے. ایسے ماحول میں ماہ مبارک رمضان میں ہم رابطہ کریں. میں جلدی سے آپ کی جانب سے سوال پوچھتا ہوں, تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کر کے بات کریں نا, کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا کو یاد کرو تو اطمینان ملے گا, کیسے یاد کریں؟ پہلا جواب, آپ اللہ کا ذکر کریں, تلاوت کریں, سبحان اللہ الحمدللہ زبان سے ذکر کریں. ٹھیک ہے, زبان سے ذکر کر لیتے ہیں. پھر کہا گیا کہ اور کیا کریں؟ کہ زبان کے علاوہ آپ دل اور دماغ اور اپنے قلب سے بھی ذکر کریں. کیا مطلب ہے؟ کہا گیا کہ گناہ سے بچو. ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارا کوئی رب ہے, تم کسی کے بندے ہو. اس کی مرضی کے اعتبار سے تمہارا کھانا, چلنا, بولنا, دیکھنا, سننا, اٹھنا, بیٹھنا حلال ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی یاد خدا کا ایک ذریعہ ہے اور ایک کیفیت ہے خدا کو یاد رکھنے کی. ٹھیک ہے, لیکن ذرا سا پریکٹیکل ہو کے بات کریں نا. کوئی تم خدا کو یاد رکھو, خدا کو یاد کرو اطمینان ہوگا. کیسے؟ کیا کچھ امیجن کریں, تصور کریں بیٹھ کے خدا؟ بھائی خدا کے وجود کو فرد کے طور پر, ایک شخص کے طور پر تصور کرنا خود مناسب بات نہیں ہے. انسان اپنے ذہنوں میں بت بنانے لگتے ہیں. تو یہ پھر خدا کی یاد کرنا کیسا؟ علماء نے ایک زاویہ ہمیں یہ دیا کہ خدا کو اس کی صفات سے یاد کرو. خداوند عالم کے اوصاف سے ہم اس کی یاد کریں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سابغ النعم ہے. اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. شکریہ بجا لانا تو دور کی بات ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. اثر کیا ہوگا اس کا؟ اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں شکریہ بجا لائیں گے. اللہ نے نعمتیں بہت دی ہیں نا. بقول آغا قراتی کے بعض ایسی بھی نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمت نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ ہم کمی سمجھ رہے تھے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, وہ نہ ہونا بھی ہمارے لیے نعمت ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ چند مہینے کا, ظاہر کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کمزور بہت ہوتا ہے, اور جتنا کمزور ہے اتنی ہی میچورٹی اس کے اندر نہیں ہوتی, عقل سمجھ نہیں ہوتی. جیسے جیسے فزیکلی بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی سمجھ بھی بڑھتی جاتی ہے. کہ یہ سمجھ کا, عقل و شعور کا نہ ہونا بھی بڑی نعمت ہے. اگر اس کمزوری کے ساتھ جب چھوٹا بچہ اپنی صفائی خود نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو خود صاف نہیں رکھ سکتا, جب اپنے آپ خود اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا, اگر اس کمزوری میں اس کے پاس عقل ہوتی تو کیا ہوتا, کتنا شرمندہ ہوتا. یہ خدا کا بہترین نظام ہے, ایک نیچرل نظام ہے اللہ کی جانب سے قائم کیا ہوا کہ بہت سی چیزوں کا نہ ہونا بھی نعمت ہے. بہرحال اللہ کی یاد ہمارے لیے اطمینان کا سبب ہے. کیسے؟ کہ تم اس کی نعمتوں کو یاد کرو تو شکریہ بجا لاؤ. اللہ کی قدرت کو یاد کرو. ظاہر ہے کہ خداوند عالم قدیر ہے, اس کی قدرت بے پناہ ہے. اللہ کی قدرت کو یاد کرنے سے انسان کا توکل بڑھ جاتا ہے, انسان کا بھروسہ بڑھ جاتا ہے کہ بھئی اب کیا ہوگا. روز روز محنت کرتے تھے ہم. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس انڈیا میں بہت سا بڑا طبقہ انفارمل سیکشن میں کام کرتا ہے. آٹو رکشہ چلانے والے, مزدوری کرنے والے, کھیتوں میں مزدوری کرنے والے, کنسٹرکشن میں کام کرنے والے, دنیا بھر میں پریشان ہیں لوگ. اب ایک تو سوچ رہے ہوں گے بعض لوگ کہ بھئی یہ لاک ڈاؤن کا ٹائم تو گزر بھی جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا. فوراً تو ایسے بزنس تو نہیں سٹارٹ ہونے والے, فوراً تو ہر مشکل تو دور نہیں ہونے والی ہے. کیا کریں؟ کہ خدا کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. خداوند عالم رازق و رحیم ہے, وہ راستے فراہم کر دیتا ہے. خدا کی قدرت پر کو یاد کرنا, پہلے یقین رکھنا, ایمان رکھنا, پھر خدا کی قدرت کو یاد کرنا ہمارا توکل بڑھا دیتا ہے, ہمارا بھروسہ بڑھ جاتا ہے.
خداوند عالم کے علم کو یاد کرنا کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ میرے بولنے کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے سننے کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ضمیر اور ہمارے وجود اور ہمارے لاشعور سے واقف ہے، ہماری نیتوں کو، ذہن و دماغ کو پڑھتا ہے۔ ہم اس کے علم کو یاد کرتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر گناہ کرنے سے حیا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ خداوند عالم لطف کرنے والا ہے، اچھا کبھی اس کے الطاف عام ہیں، نعمتیں عام ہیں، سب کو ہیں، کچھ خاص لطف ہے، کبھی ہم اس اعتبار سے بھی غور کریں۔ خداوند عالم نے ہمیں الگ الگ نعمتیں دی ہیں، مثال کے طور پر اچھا ہر کسی کو الگ نعمت بھی دی ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کا جسم مضبوط ہے، کسی کا خاندان جانا پہچانا ہے، کسی کی علمی صلاحیت اچھی ہے، کسی کے لکھنے کی صلاحیت اچھی ہے، کوئی شعر کہہ سکتا ہے، کوئی شعر پڑھ سکتا ہے، کسی کے کچھ ہے۔ اگر ہم بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، وہ خود اتنا عظیم ہے جو لطف خاص ہے خدا کا، کہ خدا کا لطف تم یاد کرو تو خدا کی محبت تمہارے دل میں بڑھتی جائے۔ اسی طریقے سے بہت سی صفات ہیں، میں وقت نہیں لوں گا اور مجھے انشاءاللہ بات وقت کے اندر تمام کرنی ہے، جو وقت میرے خیال سے ختم ہو رہا ہے، لیکن چند منٹ، اب ظاہر ہے کہ دور سے آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اور دیر سے رابطہ ہو رہا ہے کافی عرصے بعد، تو جلدی چند باتیں اور عرض کر کے ایک لاجیکل اینڈ تک، ایک منطقی انجام تک بات کو ختم کرتے ہیں کہ خدا کی عظمت کو یاد کریں تو خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے، انسان خشوع خضوع، ہمبلنس، عاجزی، انکساری اس کی بارگاہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ خداوند عالم کے قہر و غضب کو یاد کریں تو گناہ سے بچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ خداوند عالم کے عفو اور بخشنے والے ہونے کی صفت کو یاد کریں تو توبہ کی امید اور جذبہ بڑھ جاتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے دل میں۔ اور خداوند عالم دیکھنے والا ہے، وہ عدل ہے تو ظاہر ہے کہ تقوی بڑھے گا، عدل کا تصور ہے تو اس سے تقوی میں اضافہ ہوگا۔ خدا حاضر و ناظر ہے، خدا اتنا قریب ہے مجھ سے کہ میری شہرک گردن بھی اتنا قریب مجھ سے نہیں ہے، وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک گردن سے زیادہ قریب ہے، تو جب وہ شہرک گردن سے زیادہ قریب ہے تو ظاہر ہے کہ اب میں ذمہ دار بنوں گا کہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں رسپانسبل اپنے آپ کو محسوس کروں گا، اور اسی ٹائم پر ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ محسوس کروں گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اجر اس سے مجھے ملنے والا ہے۔ اور یہی کیفیت ہوتی ہے، ہم کبھی خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، ہم اپنے امام کو حاضر ناظر جانیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہاں یہاں تک کہ ہم زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، امام حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں، کسی معصوم کی، اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے ہماری محبت میں، عشق میں، ذمہ داری کے احساس میں، امید میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جو دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہے۔ دیکھیے ہر ایک کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے جاتے ہیں، اجتماعی طور پر کلیکٹیو طریقے سے بھی، قوموں کے راستے میں بھی کبھی رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی آسانیاں آتی ہیں، بلکہ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو جتنے بڑے انسان تھے، بامرتبہ انسان تھے، ان کی زندگی میں زیادہ فراز و نشیب آئے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر موڑ ڈیڈ اینڈ ہے، بند گلی ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا، اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی خدا کا تقوی اختیار کرے، خداوند عالم ایک آؤٹ لیٹ، ایک ایگزٹ پوائنٹ، ایک نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ حضرت موسیٰ کی داستان قرآن مجید میں پڑھیں، جن کو بہت زیادہ، سب سے زیادہ داستانیں قرآن مجید میں جناب موسیٰ کی ہیں، حضرت ابراہیم کی داستانیں، یوسف علیہ السلام کی داستان ہے، اور پھر مختلف انبیاء کی داستانیں ہیں۔ آپ دیکھیں ہر موڑ پہ حضرت موسیٰ کی دنیا میں آنے سے پہلے ایک طرح کی ڈیڈ اینڈ اور مشکل یہ ہے کہ بھئی ہر بچہ مار دیا جا رہا جو پیدا ہوتا ہے، تمام بچے مارے جا رہے ہیں، مگر خدا کسی کو بچانا چاہے تو فرعون کے گھر میں پناہ دے دیتا ہے۔ اس سے بڑی اور ڈیڈ اینڈ یا مشکل گھڑی کیا ہے کہ پانی میں، بہتے پانی میں بچے کو مار ڈال دے صندوق میں رکھ کر کے۔ آپ ایک ایک مرحلے میں جائیں، اور آخری پڑاؤ، میں نے جان بوجھ کے حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کیا، آخری پڑاؤ حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ، حضرت موسیٰ کا کام تو اور بھی آگے رہا، لیکن فرعون کا آخری حصہ، جب حضرت موسیٰ مختصر لوگوں کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اور پیچھے فرعون اپنی پوری خدائی کے ساتھ، ظاہر ہے کہ وہ اپنے زمانے کا سپر پاور تھا نا، وہ تو سب سے بڑی طاقت تھی، وہ پوری طاقت کے ساتھ
تھوڑے سے لوگ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ، جن کے پاس اتنے ساز و سامان بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگے تو اب نیل کا دریا، پانی ایک طرف، پیچھے فرعون کا لشکر، اب ہے نا بند گلی، کچھ نہیں، یعنی آگے بھی موت، پیچھے بھی موت نظر آ رہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فلما تری الجمعان، جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، فرعون کا لشکر بھی قریب آ گیا اور حضرت موسیٰ کے ساتھی بھی، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جناب موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ اب تو وہ لوگ ہم تک پہنچ کر رہیں گے، اب ہم پکڑے گئے اور اب ہمارا کام تمام ہے۔ لفظ سنیں، حضرت قرآن مجید کہتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا قال کلا، نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیوں ہرگز نہیں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ یقیناً ہمیں راہ دکھلا دے گا، وہ ہدایت کر دے گا، وہ گائیڈ کر دے گا، وہ ہمارے سامنے راستے کھول دے گا۔ ایسے موقع پر قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ تم پانی پہ عصا کو مارو۔ بند دروازے نہیں ہوتے جہاں خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح کشتی بنانے کے بعد پوری دنیا ڈوب رہی ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا و مرساہا، تم اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، کشتی نہیں بچائے گی۔ دیکھیے یہی پرابلم ہے، ایک موحد، ایک بلیور، ایک مومن اور غیر مومن میں۔ جو غیر مومن ہے وہ سمجھتا ہے کہ بارش برسی تو سبزہ ہوگا، بارش کے برسنے سے درخت اگنے لگا۔ جس کا ایمان خدا پر ہے وہ کہتا ہے کہ بارش کے برسنے سے خدا نے درخت کو اگا دیا۔ ایک غیر مومن سمجھتا ہے کہ دوائی نے ٹھیک کر دیا۔ جس کا خدا پر ایمان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دوائی سے اللہ نے علاج کروا دیا۔ ہر سبب کے پیچھے وہ خدا کو دیکھتا ہے، اور خداوند عالم اپنی طاقت اور اپنی قدرت کے ذریعے سے اسے سیرابی عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل، اطمینان کی بات ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے درخواست کی تھی لیطمئن قلبی، مجھے دکھلا دے، اور اللہ نے انہیں دکھلایا بھی اور انہیں اطمینان بھی ملا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم کو ملکوت زمین و آسمان سے آشنا کروایا، اس بحث کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ اور جب عظیم امتحان حضرت ابراہیم کا آیا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم اسماعیل دونوں بیٹے گئے قربانی کے لیے۔ فلما اسلما، سورہ صافات کی بڑی خوبصورت آیتیں، قرآن مجید پریز کرتا ہے، مدح کرتا ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل کو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں تسلیم ہو گئے، دونوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا خداوند عالم کے مقابل میں، اور بیٹا لیٹ گیا، ایسے میں ہم نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اس طریقے سے مومنوں کو یہ اطمینان آیا نا، اتنی بڑی پرابلم میں اطمینان کہاں سے؟ خداوند عالم پر ایمان اور اس سے رابطہ، یہی کیفیت ہے۔ روایت میں ہے کربلا میں امام حسین کے آخری لمحات، اچھا یہ جو دشمن کے لشکر میں رپورٹر اور راوی ہے وہ اپنا آبزرویشن پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے اگر میں آج کی زبان میں تھوڑا سا کچھ ٹرمز کوئی ورڈز یوز کروں تو کبھی رپورٹر جو ہوتا ہے، صحافی جو ہوتا ہے، کبھی جسٹ نیوز پہ بھیجتا ہے، کبھی اپنا آبزرویشن دیتا ہے، اپنا تبصرہ بتاتا ہے۔ تو راوی بیان کرتا، میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے جیسے امام حسین کی شہادت کا عصر عاشور کا وقت قریب آتا جاتا تھا، ویسے ویسے حسین کی پیشانی پر نور چمک رہا تھا، حالانکہ چہرہ مرجھایا ہوا، ہونٹ خشک ہیں، پیاس کی شدت ہے، مگر اطمینان ایسا کہ پیشانی کا نور چھلک رہا ہے۔ کیوں؟ ہر مرحلے کے بعد، یعنی یہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ کبھی ایک ڈیڈ اینڈ، ایک بند گلی آئی، ایک رکاوٹ آئی، پھر آگے بڑھے، پھر آگے بڑھے، تو گویا یہ اولیاء خدا کا، اللہ کے خاص بندوں کا، ائمہ کا، انبیاء کا رویہ رہا ہے کہ ہر ایک مشکل کے بعد اور بلندی کے ساتھ دنیا پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ امام حسین ہر قربانی کے بعد بلند ہو کر ظاہر ہو رہے تھے، ابو الفضل عباس کی قربانی کے بعد اور بلندی سے نظر آ رہے تھے دنیا کو حسین، جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد اور بلندی سے دنیا کو نظر آ رہے تھے۔ اور یہ کیفیت دنیا سمجھ نہیں سکتی، اس کو کسی سائنس، کسی اور سائیکالوجی کے ذریعے سے ایکسپلین کیا نہیں جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا کہ وہ کون سا جذبہ تھا۔ یہ جذبہ صرف رابطہ حسین کا خدا سے جو تھا، اور امام حسین نے خود بھی فرمایا ذالک محون علی یا حون علی ذالک، یہ سب آسان میرے لیے اس لیے ہے، یعنی مصیبت ایسی کہ جس کو دیکھ کر
کل کائنات احتجاج کرے، زمین روئے، آسمان روئے، اتنی بڑی مشکل میں امام حسین کہتے ہیں یہ سب میرے لیے اس لیے آسان ہے کہ مالک تو دیکھ رہا ہے، چونکہ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال خدا کی یاد، ماہ مبارک رمضان، ہم اپنا رابطہ، اپنا کنیکشن اپنے زمانے کے امام سے مضبوط کریں، روز صبح و شام ان کی آمد کی دعا کریں کہ دنیا میں بلاؤں کا بھی نزول ہے، دنیا میں ظلم و جور کی بھی شدت ہے، مولا جلد سے جلد تشریف لائیں، اپنے ظرف کو تھوڑا سا بڑھائیں، اپنے قلب کے ظرف کو بڑھائیں، معرفت کو بڑھائیں، تلاوتیں، مناجات، دعائیں اور ذکر و نیاز، ورد، یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے ہم کوشش یہ کریں کہ آج کے اس ماحول میں جہاں دنیا پریشان حال ہے، ایسے میں ہم اپنی معنویت، اپنی روحانیت کو اتنا مضبوط کر دیں کہ اپنے ظرف بھی پاک ہو جائیں، پھر دنیا کے سامنے بھی حقیقت کا پیغام پہنچا سکیں، دنیا تک اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات کی حقانیت ہے اس کو پہنچا سکیں، اور خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کریں، اور انشاءاللہ وہ دن جلد سے جلد نمودار ہو کہ مولا ہمارے سامنے تشریف لائیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ماہ مبارک رمضان کی تمام سعادتیں ہمارے شامل حال ہو سکیں، ہم کوشش کریں انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ، اور خصوصیت کے ساتھ وہ زحمت فرمانے والے والنٹیئرز، علماء کرام، خداوند عالم سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ التماس